آپ علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی؟ ایک تو حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری خواہش ہے میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ قتل کے الفاظ ہیں، آپ نے ترجمے میں شہادت کر دیا ہوا ہے، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ، حالانکہ شہادت بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی ٹیچ کرنا چاہتے ہیں نا۔ قرآن میں وہ آیت ہے نا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ انہوں نے اردو میں ترجمہ پتہ کیا کیا ہے؟ اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں۔ حالانکہ وصال بھی عربی کا لفظ ہے اور شہید بھی عربی کا لفظ ہے، اللہ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا۔ دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر لارڈ، یہ اپنے خدا کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، اور اسی تعلیم کی وجہ سے بدعقیدگی آ گئی۔ وصال کا تو مطلب وہ کہتے ہیں وصل ہوا ہے، کہتے ہیں وفات تو ہوئی نہیں، وصال ہوا ہے، وہ پھر آگے پوری ایک کہانی بھی شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی نبی رسول فرمایا تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید نہیں قتل کیا جاؤں۔ تو اب قرآن پاک کا یہ وعدہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، یہ میں نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو چونکہ رسول غالب رہتے ہیں اس لیے کبھی کوئی رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ جتنے قتل ہوئے ہیں وہ انبیاء تھے۔ آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام رسول نہیں تھے، نبی تھے، وہ قتل ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، قتل نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، بچا لیا۔ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ قتل کا پہلا فتویٰ تو جاری ہوا جب آپ ہجرت کرنے لگے تھے، اس وقت اللہ نے بچایا۔ اس کے بعد جو بنو قینقاع نے آپ کو یعنی پتھر کے نیچے شہید کرنے کی کوشش کی، بنو قریظہ نے کوشش کی، سب ہر جگہ سے بچایا۔ حتیٰ کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک یہودیہ نے دعوت کی تو آپ چلے گئے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ کافروں کی دعوت میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس نے نا اس یعنی گوشت، بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا۔ تو نبی علیہ السلام جب وہ کھانے لگے تو وہ گوشت کا ٹکڑا بول اٹھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائیں۔ اس وقت تک آپ زبان پہ رکھ چکے تھے تو آپ نے تھوک دیا، لیکن پھر بھی اس کا اثر اندر گیا، اور ابو داؤد میں ڈیٹیل آتی ہے کچھ صاحب نے کھا بھی لیا اور اس میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے۔ اس کے قصاص میں پھر یہودیہ کو قتل بھی کروایا گیا۔ آپ علیہ السلام کو بلایا، تم نے کیا حرکت کی ہے؟ ان کا ہم نے آپ کو چیک کرنا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کے اندر زہر ہے، اور اگر آپ نہ ہوئے تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ایمان پھر بھی نہیں وہ لے کے آئے، دل بے ایمان تے اجتا ڈھیر، جس کا دل بےایمانی پہ اترا ہوا ہے لیم ایکسکیوزز بہت وہ ڈیوائز کر لے گا۔ یہ وقتی طور پر زہر کا اثر ڈائلیوٹ ہو گیا، لیکن 4 سال کے بعد 11 ہجری میں صحیح بخاری میں ہی ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے کہ 4 سال پہلے جو مجھے زہر دیا گیا تھا وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا ہے، لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آنرری طور پہ اس زہر کا اثر لوٹا کر شہادت کے درجے پہ فائز کیا ہے۔ اگر وہ والی شہادت اسی وقت بھی ہو سکتی تھی، یعنی شہادت کے درجے تک پہنچانا تھا، تو نبی علیہ السلام یعنی شہید ہوئے ہیں، اور لیکن یہ شہادت وہ والی نہیں ہے کہ کافروں نے آپ پہ غلبہ پایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا آپ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھانے کا، آپ نے شہید تو ہونا ہی تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ علی بھائی اگلا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت نے آخر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ جب یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، حاکم نیسابوری کی کتاب المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3، چھاپ دارالفکر بیروت لبنان، چھپی ہے سنہ 2009 دارالفکر بیروت میں۔ کتاب المغازی والسرایا، صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 275، حدیث نمبر ہے 4449۔ هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی شرط پہ صحیح ہے۔ حاکم نے کہا 4449 ذہبی صاحب نے کہا تلخیص مستدرک میں علی شرط البخاری و مسلم، دونوں نے کہا، مسلم نے اس نے حاکم نے بھی کہا ہے اور ذہبی دونوں نے کہا کہ یہ بشرط بخاری و مسلم یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے میرے بازی؟ حدیث یہ ہے، حدیث یہ ہے 4449۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لأن احلف تسعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قتل قتلا احب الی من ان احلف واحدتا انه لم يقتل، اس سے کہ میں ایک دفعہ قسم کہوں کہ پیغمبر شہید نہیں ہوئے، مجھے زیادہ پسند ہے کہ 9 مرتبہ میں قسم کھا لوں پیغمبر شہید ہوئے، قتل ہوئے، ٹھیک ہے نا۔
وہ دوسرے الفاظ میں ایک دفعہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر شہید نہیں ہوئے، لیکن میں 9 دفعہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر شہید ہوئے، مقتول دنیا سے پکا کر رہے ہیں. ہاں بالکل، کہتے ہیں میں 9 دفعہ قسم کہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ 9 دفعہ بیٹھ کے قسم کھا لوں. عربی زبان میں یہ بہت دفعہ اس دفعہ کہتا ہے کہ میں 10 دفعہ یہ کہ میں 7 دفعہ تمہیں کہہ دیں، اس کا مطلب 7 دفعہ نہیں ہوتا، یعنی بہت دفعہ. محاورتاً میں مثلا میں ایک آدمی سے بات کر رہا ہوں نا، میں نے ایک دفعہ 2 مرتبہ اس کو سمجھا دیا مسئلہ اس طرح، پھر میں اس کو کہا میں نے 10 دفعہ تجھے کہہ دیا بھائی، وہ ہوتا ہے یعنی بہت دفعہ کہہ دیا. ظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنا مرضی میں قسم آپ چاہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر شہید ہوئے ہیں، اور میں ایک دفعہ بھی قسم نہیں کہوں گا کہ وہ شہید نہیں ہوئے. لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل. ایک دفعہ لم يقتل. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود وعبد الله بن مسعود کہہ رہے ہیں وذلك ان الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید بھی شہادت بھی دیا. هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے. تو ان کی شہادت یہ تو ثابت ہے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے. شہادت کس طرح ہوئی؟ نہ صرف مستدرک میں نہیں، اور بھی کتب میں موجود ہے. عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے. اب ان کی شہادت کیا اس سے ہوئی ہے؟ یہودی عورت نے خیبر میں ان کو زہر دینے کی کوشش کی تھی. وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ وہ جب کھانا لایا گیا تھا تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دمبا ہے، دمبے کے جو ران تھا، لیگ تھا یا بکرے کا لیگ تھا، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں زہرا لو دوں، مجھے نہ کھاؤ. وہ تو ان کا اعجاز ہے. تو دوسرے نے ساتھ جو بیٹھا تھا وہ اسی وقت مر گیا تھا نا جس نے کھایا تھا. یہ تو ان کا اعجاز ہی یہی کہ بکرے نے کہا تھا ان سے، تو اگر اس نے کہا تھا اس کے باوجود انہوں نے لقمہ اٹھا کے کہا، یہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو سنایا جاتا ہے کہ وہ اسی زہر کے اثر سے مر گئے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات کہا جاتا ہے. کہتے ہیں لقمہ منہ میں رکھا تھا، ہاں وہ یہ لوگ کہتے ہیں، کھایا نہیں کہتے ہیں یہ، لیکن حدیث کوئی نہیں ہے، حدیث کوئی نہیں کہ اسی زہر سے وہ مرے تھے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ زہر اگر کوئی شخص زہر کھا بھی لینا، یا تو اسی وقت مر جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، پھر اس طرح نہیں کہ وہ چلتا پھر رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح، وہ جنگیں کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، فتح مکہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات ایسے ہی ہے. حدیث کوئی نہیں ہے. اگر کوئی حدیث ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے خود کہا ہو میں اسی اثر سے مر رہا ہوں، تو پھر تو بات ہے نا، بات ہے. یہ تو صرف علماء کے نظریات ہیں. ان کو کیونکہ جنگ میں وہ شہید نہیں ہوئے، مدینے میں اور یا وہاں پہ یہودی وغیرہ تو طے نہیں، ان کا صفایا ہو چکا تھا کہ انہوں نے زہر دیا، تو پھر کس نے زہر دیا؟ پھر کس نے زہر؟ تو ان کو جب کچھ نہیں ملا، یہ ان کا استنباط ہے، ان کا اجتہاد ہے کہ اس خیبر والی زہر سے وہ مرے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ علماء کی باتیں. لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ روایت بہت ہیں، ان کے ازواج نے زہر دیا تھا. ان کے ازواج نے زہر دیا. ایک آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، اس میں آپ نے عائشہ کی ایک جو نان سینسیکل بخاری کی تھی، نان سینس مطلب کیا کہوں، انگریزی میں کہوں، اردو میں کہوں، سینس نہیں بن رہا تھا اس حدیث کا کہ سب کو دوا کھلا دو. وہ کون سی حدیث؟ وہ میں آپ کو دکھا حدیث نمبر اس کا بتائیں. میں دکھا دیتا ہوں، بلکہ حدیث نمبر بھی دکھا دیتا ہوں. بخاری میں حدیث نمبر ہے وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، 4458 اور 5712، دو مقامات پر ہیں. 4458 اور 5712. اچھا، وہ حدیث میں ایک دکھاتا ہوں، دونوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ خود دیکھ لینا. یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، بخاری چابدار تراث العربی. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2012 میں، بلکہ 2001 میں بیروت لبنان میں. حدیث یہ ہے 4458. عائشہ کہتی ہیں لددناہ فی مرضہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو ہم نے ان کے منہ، لدود بولتے ہیں مریض بیمار کے منہ میں دوائی ڈالنا، ہم نے ان کے منہ میں دوائی ڈالی. فجعل یشیر الینا ان لا تلدونی، تو انہوں نے اشارہ کیا، یعنی شدید بیمار تھے، شاید بول نہیں سکتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کہ مجھے دوائی نہ کھلاؤ، میرے منہ میں نہ ڈالا کرو.
فقلنا کراہیت المریض للدواء فلم، تو ہم نے کہا کہ یہ بیمار ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو دوا مزہ نہیں، اچھا نہیں لگتا، کھٹا ہے وغیرہ، تو اس لیے ہم نے ان کو زبردستی کھلا دیا. اچھا یہ بچے کے لیے ہو سکتا ہے، سردار انبیاء کے لیے نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ہے 63 سال عمر ہے، پوری دنیا کا وہ لیڈر ہے، آخری لیڈر ہے بھائی اللہ کی جانب سے. اشارے سے منع بھی کر رہا ہے، اشارے سے منع بھی کر رہا ہے، اور نبی ہے، اور نبی ہے، اس کا ہر حکم واجب اطاعت کرو، اس کے باوجود اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہے ہیں. اچھا تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ ایسے بیمار کو جو وہ دوا کٹی لگ رہی ہے، تلخ لگ رہی ہے. فلما افاق قال الم انهكم ان تلدوني، جب وہ ان کی حالت بہتر ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تو میں نے تمہیں نہیں کہا کہ مجھے دوائی نہ کھلاؤ زبردستی. قلنا کراہیت المریض للدواء، ہم نے کہا کہ آپ بیمار تھے، بیمار اسی طرح ہوتے ہیں کہ دوا جو ہے اچھی نہیں لگتی، دوا کا مزہ وغیرہ سخت ہوتا ہے. فقال لا يبقى احد في البيت الا لد وانا انظر الى العباس فانه لم يشدكم، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں سب کو دوائی کھلاؤ. اب یہ بڑا عجیب ہے، ٹھیک ہے نا، اور عباس کو نہ کھلاؤ کہ انہوں نے وہ آپ کے ساتھ نہیں تھا. عباس یعنی اس معاملے میں شریک نہیں تھا. عباس کو نہ کھلاؤ، عباس شاید بعد میں آئے ہیں، عباس ان کے ساتھ نہیں تھا نا، میں نے دیکھا عباس آپ کے ساتھ نہیں تھا. عباس کو نہ دکھا کھلاؤ، دوسرے خود اس میں سے کھا لو. یہ بڑا عجیب ہے کہ کیوں اگر وہ دوائی ہی ہے، بیمار ایسی بات کیوں کہتا؟ اگر بچہ چھوٹا بچہ ضد کرے کہ یہ کٹا ہے بھائی، کڑوا ہے، سب کو کھلا دو تاکہ ضد پوری ہو جائے نا. بچے ہوتے ہیں، اگر آپ ایک بچے کو مثلا وہ کٹی دوائی کھلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دوسرے کو بھی کھلاؤ، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بڑے آدمی کے لیے یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت یہ عجیب ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا. اس اسٹوری میں کٹنگ ہے. اگر وہ زہر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جیسے تم نے مجھے کہا تم خود بھی اس میں سے کھا لو نا. سینس تو یہ کرتا ہے. اچھا یہ کتنے عرصے بعد پھر انتقال ہوا ہے؟ پھر وہ حدیث میں نہیں کتنے عرصے بعد انتقال ہوا ہے، لیکن وہ اسی بیماری میں تھے، آخری بیماری میں، کہ جس کے بعد ان کے انتقال ہو گیا. ایک دن، 2 دن، 3 دن. آپ کی کتب ابھی میں اپنے کتب دکھاؤں گا، میں اپنے کتب ابھی دکھاؤں گا. تو اس روایت میں نہیں ہے کہ کتنے دن بعد، شاید 1 دن پہلے، 2 3 4 دن پہلے. دوائی کا اثر مختلف ہوتا ہے نا انسانوں پر. اور اگر یہ جو عائشہ نے زبردستی ان کو کھلایا ہے، اگر یہ زہر ہے تو میک سینس کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں کہ مجھے نہ کھلاؤ، کیونکہ دوائی ہے نہیں. اگر دوائی ہے تو وہ کیسے مخالف ہو سکتے ہیں دوائی کے؟ اور اگر یہ زہر ہے تو میک سینس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم خود سب کو کھلاؤ. جو لوگوں نے ان کو زبردستی کھلایا نا، ان کو بھی کھلایا جائے زبردستی. ہاں سارے مرو. ہاں تاکہ اگر تم واقعا کہتے ہو دوائی تو تم خود بھی کھا لو نا اس میں سے. عباس کو نہ کھلاؤ، عباس تمہارے منصوبے میں شریک نہیں ہے، تبھی میک سینس کرتا ہے. اچھا وَإِلَّا یہ دوائی ہو، انہوں نے یہ میک سینس ہی نہیں کرتا، یعنی اس کی کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. اچھا اب یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی دوائی کھلائی گئی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں کچھ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں شیخ کتب سے. یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 22 ہے، جلد نمبر 22، دار احیاء التراث العربی، جز ثانی والعشرون. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہے، تاریخ نبینا. اس میں عائشہ اور حفصہ کے احوال ہیں. عائشہ اور حفصہ ہاں بالکل سیرہ ہے، کئی مجلدات پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے بحار الانوار میں 10 مجلدات ہیں اس طرح. اس میں جلد نمبر 22 جو ہے اس میں یہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں کتاب علی ابن ابراہیم قمی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے کہا کہ میرے بعد خلافت تیرے والد کو ملے گی. اور کیونکہ وہ حفصہ جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے کہ آپ اپنے بیوی ماریا کے پاس کیوں جاتے ہیں، کیونکہ ماریا بڑی خوبصورت تھی اور وہ ایک بچے کا ماں بھی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بھی عطا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی وفات ہو گئی تھی، تو آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تم کسی کو نہیں بتانا، اگر کسی کو تم نے بتایا تو تم پر اللہ کی لعنت ہے، خلافت تیرے باپ کو ملے گی میرے بعد. تو اس نے کہا کہ چلے میں کسی کو نہیں بتاتا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بتایا. تو وہ حفصہ نے پھر عائشہ کو بتایا، عائشہ نے ابو بکر کو بتایا، ابو بکر نے عمر کو بتایا. جب یہ آپس میں ان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعاً انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں ابو بکر خلیفہ بنے گا، تو انہوں نے تہیہ کر لیا. انہوں نے کیا تہیہ کیا؟ بلے تہیہ کیا امکان بلے اجتمعوا 4 على ان يسموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو انہوں چاروں نے فیصلہ کیا کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیتے ہیں. اور اس کے بعد وہی آیت نازل ہوئی ہے نا، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک. یہ کون سی سورہ آیت ہے؟ سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 5 یا 6 ہے کہ تم دونوں عورتوں کی یعنی عائشہ حفصہ کی تمہاری دل ٹیڑھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ